ہاں جی دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، میں فاروق سعید آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چھوٹی سی بات ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا ساڈی کیڑی دعا قبول ہوندی ہے؟ یار پتہ نہیں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اور جب ان سے پوچھا جائے کہ دعا کیا مانگتے ہو تو کہتے ہیں کہ اور کیا مانگیں، اپنے لیے مانگتے ہیں، جو ضرورتیں ہوتی ہیں اسی کے لیے مانگنا ہے، اور کیا مانگنا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یار اب تو مانگ مانگ کر تھک گئے، دعائیں لگتا ہے بانجھ ہو گئی ہیں، کوئی پھل ہی نہیں لگتا۔ میرا اپنا بھی یہی خیال تھا۔ ایک دفعہ ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ کسی بزرگ سے اس کے متعلق پوچھا جائے۔ تو جناب، ہمارے محلے میں ایک بزرگ ہوتے تھے، لوگ اکثر ان کے پاس دعا کروانے کے لیے جاتے تھے، اور ان کے متعلق مشہور تھا کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں ان بابا جی کے پاس چلا گیا، سلام کی۔ میں نے عرض کی کہ جناب میں آپ کے پاس ایک سوال لے کر آیا ہوں، اگر آپ اس کا جواب دے دیں۔ بابا جی کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا تو اس کا جواب ضرور ملے گا۔ میں نے کہا بابا جی، آپ کے پاس لوگ دعا کے لیے آتے ہیں اور آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اس میں راز کیا ہے؟ تو بابا جی اگر پسند فرمائیں تو مجھے وہ راز بتا دیں۔ بابا جی چند لمحے میری طرف دیکھتے رہے اور کہنے لگے کہ تمہارے سوال سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اور اسی میں تمہارے سوال کا جواب بھی موجود ہے۔ پھر کہنے لگے جب میں تمہاری عمر کا تھا تو گھر کے سارے کام میرے ذمہ تھے، سودا سلف لانا، بینک میں بل جمع کروانے جانا وغیرہ۔ تو ایک دن میں بینک کی قطار میں کھڑا تھا بل جمع کروانے کے لیے، میرے پیچھے ایک بزرگ کھڑے تھے۔ تو جیسے ہی بینک کے چوکیدار کی ان کے اوپر نظر پڑی تو بینک کے چوکیدار نے ان کو بلا لیا، اور وہ قطار سے نکلے بزرگ اور اندر چلے گئے۔ پھر یہ واقعہ ایک مرتبہ نہیں 2-3 دفعہ میرے ساتھ ہوا۔ جو ہی وہ لائن میں آتے چوکیدار کی ان کی نظر پڑتی، وہ ان کو اندر بلا لیتا۔ پھر مجھ سے ایک دن رہا نہیں گیا، وہ بابا جی جب بینک سے باہر نکلے تو میں نے ان کو روک لیا۔ میں نے کہا بزرگو 1 منٹ، میں نے کہا پہلے آپ لائن میں لگتے ہیں، چوکیدار پھر کی آپ کے اوپر نظر پڑتی ہے، وہ پھر آپ کو اندر بلا لیتا ہے، آپ اندر چلے جاتے ہیں، کتنے سارے بل آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، جمع کروا کے آپ واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ماجرا کیا؟ آپ کے پاس کون سی سفارش ہے یا آپ کی کون سی واقفیت ہے؟ تو بابا جی اتنا مسکرانے لگ پڑے، کہنے لگے کوئی واقفیت، کوئی سفارش نہیں، بس اوپر والے کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے۔ پہلے میں اپنے بل لے کر آتا تھا اور بینک کی قطار میں تمہاری طرح کھڑا ہو جاتا تھا اور گھنٹوں انتظار کرتا رہتا تھا، اور بعض دفعہ ٹائم ختم ہو جاتا تھا بینک کا اور مجھے واپس جانا پڑتا تھا، پھر اگلے دن آنا پڑتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میرے محلے کی ایک بوڑھی عورت میرے پیچھے کھڑی ہے قطار میں بینک میں جمع کرانے کے لیے اپنا بل۔ تو مجھے خیال آیا کہ میں جوان ہوں، یہ بیچاری بوڑھی ہے، میں اس کا بل جمع کروا دیتا ہوں۔ میں نے اس عورت سے بل لے لیا اور قصہ مختصر پھر آہستہ آہستہ اپنے گاؤں کے کئی معذور بوڑھوں مستحق لوگوں کے بل اکٹھے کر کے لے آتا اور سب اکٹھے جمع کروا دیتا۔ ایک دن کیشیئر پوچھنے لگا کہ باؤ جی اتنے سارے بل کیوں لاتے ہو؟ کوئی کمیشن وغیرہ لیتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، گاؤں سے آتا ہوں، کچھ بوڑھی عورتیں، کچھ ایسے گھر جن میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، ان کے بھی بل لے آتا ہوں کہ میں نے تو آنا ہی ہے، تو اس بہانے ان کا بھی کام ہو جائے گا، ان کے بل بھی جمع ہو جائیں گے اور مجھے مفت میں نیکی مل جائے گی، شاید اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے اور اپنے فضل سے بخش دے، احسان کر دے۔
یہ بات سن کر کیشیئر کہنے لگا یار ہمیں کیوں محروم رکھتے ہو, ہمیں بھی اس نیکی میں شامل کر لو. میں نے کہا یار وہ کیسے؟ کہنے لگا جب بھی آؤ نا آئندہ تو سیدھے اندر آ جانا. میری نا خودداری کو یہ بات کوئی پسند نہیں آئی. میں نے کہا یہ مناسب نہیں لگتا, اپنی باری پہ ہی آنا چاہیے. خیر اس نے زیادہ بحث نہیں کی اور میں واپس آ گیا. جب اگلی دفعہ لائن میں لگا بل جمع کروانے کے لیے تو چوکیدار کی نظر مجھ پر پڑی اور اس نے مجھے اندر بلا لیا. میں اندر گیا تو کیشیئر نے عزت سے بٹھایا, پانی پلایا اور فوراً بل جمع کی اور فارغ کر دیا. میں نے کہا سر یہ کچھ مناسب نہیں ہے. کہنے لگے اگر آپ خدا کی مخلوق کی خاطر بنا کسی مطلب کے ایسا کر سکتے ہو تو ہم کیوں نہیں آپ کے لیے وی آئی پی لائن کھول سکتے. تو جب آپ دوسروں کے لیے ہٹ کر کام کر رہے ہو تو ہم آپ کے لیے کیوں نہیں وی آئی پی سلوک کر سکتے. اور آپ فکر نہ کریں, کسی کا حق نہیں مارا جا رہا. عام لوگ جو اپنے بل جمع کروانے کے لیے آئے ہیں ان کی لائن چل رہی ہے علیحدہ سے. یہ صرف آپ کے لیے لائن کھولی گئی ہے کیونکہ آپ دوسروں کا کام کر رہے ہیں. اور فوری اور تیز ترین لائن آپ کے لیے ہے. یہاں پر آ کر بابا جی جو جن سے میں سوال پوچھنے گیا تھا نا وہ کچھ دیر خاموش ہو گئے اور میری طرف ڈوبی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے رہے اور بولے اس واقعہ نے مجھے ایک معرفت کا نقطہ سمجھایا ہے. معرفت کا نقطہ کیا ہے کہ جو لوگ صرف اپنے لیے جیتے ہیں وہ عام لائن میں کھڑے اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں اور پتہ نہیں باری آئے گی بھی یا نہیں آئے گی کیونکہ بینک کا ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے, پھر ان کو اگلے دن آنا پڑتا ہے. لیکن جو لوگ بنا کسی مطلب صرف خدا کی محبت اور رضا کی خاطر اس کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں, ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں, ان کے کام آتے ہیں, ان کے ساتھ خدا کا سلوک علیحدہ ہو جاتا ہے, ان کے لیے خاص اور تیز ترین لائن کھول دی جاتی ہے. بینک کی طرح خدا کے دربار کے باہر بھی فرشتے چوکیداری کرتے ہیں. جو تو صرف اپنی کوئی عرضی لے کر آتا ہے ان کو عام لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں, اور جو اپنی عرضی کے ساتھ خدا کی مخلوق کی عرضیاں لے کر آتا ہے ان کے لیے تیز رفتار خصوصی لائن کھول دی جاتی ہے. لیکن ایک بات وہ کہنے لگے بابا جی کہ یاد رکھنا پتے کی بات ہے کہ پہلے دوسروں کی عرضیاں پیش کرو خدا تعالیٰ کے حضور, سب سے آخر میں اپنی عرضی پیش کرو. کیونکہ جب تم دوسروں کی عرضیاں پیش کرو گے تو خدا کے فرشتے وہ ساری عرضیاں تمہارے لیے خدا تعالیٰ کے حضور پیش کر دیں گے. تمہاری عرضی کا تو پتہ نہیں ہے لیکن فرشتوں کی عرضیاں رد نہیں ہوتی. کہنے لگے یہ میرا طریق نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام بزرگوں کی سنت ہے, اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی دعائیں اس وجہ سے کثرت سے قبول ہوتی تھیں. تم بھی اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو ان کی طرح دعا مانگو, اس کے فضل سے ضرور قبول ہوں. اور آخر پر کہنے لگے ایک اہم بات جو ہے نا پلے باندھ لو, مطلبی انسان کی طرح خدا سے صرف اپنی خواہش اپنی ضرورتیں نہ مانگا کرو بلکہ خدا سے خدا اور اس کی محبت مانگا کرو. کیونکہ جب خدا تمہارا ہو گیا سمجھو سب جگ تمہارا ہو گیا. یہ چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں, امید ہے پسند آیا ہوگا, سمجھ آیا ہوگا.